فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کتاب ہم پڑھ رہے ہیں معاویہ پر جواز لعنت کے شرعی دلائل، اور ہے یہ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں. یہ ہے پارٹ نمبر 2 ریڈنگ کا. ہم پارٹ نمبر 1 میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے. ہم پڑھ رہے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 احادیث پڑھ لی تھی. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 21 پر 24ویں حدیث. لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کو ممبروں پر خواب میں دیکھا. حضور پر یہ امر گراں گزرا، اور پس اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ یہ صرف دنیا ہے جو انہیں دی گئی ہے. تب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. حوالہ ہے دلائل بہیقی و مستدرک ابن عساکر. 25ویں حدیث ہے کہ ایک خلیفہ ایسا ہوگا وہ اس کی اولاد سب جہنمی ہیں. حوالہ ہے محدث حافظ ہیثمی ہے، یہ سے میم چھوٹی ہے. 26ویں حدیث ہے کہ دونوں دنوں اور راتوں کا خاتمہ نہ ہوگا کہ اس امت کا امر حکومت ایک ایسے شخص پر جا کر ٹھہرے گا جس کے پاخانے کی جگہ لمبی چوڑی ہوگی، اور جس کا منہ موٹا ہوگا، ہونٹ چپٹا ہوگا، اور جو کھاتا جائے گا مگر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الفتن از علامہ نعیم ابن حماد. اور پھر اگلی 27ویں حدیث پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ملک شام کی حکومت ابو سفیان کے بیٹے پر قائم ہو گئی تو مکہ جا کر پناہ لینا. حوالہ ہے کتاب الفتن از علامہ نسیم ابن حماد. 28ویں حدیث میں لکھا ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں. لکھا ہے کیونکہ یہ لمبی حدیث ہے، ہم بہرحال اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے. لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا، پھر اپنا سر مبارک ایک خوف زدہ آدمی کی طرح اوپر اٹھا کر آپ سے فرمایا کہ اس خبیث نے اپنی تلوار سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. پھر آپ کو حکم دیا کہ اے ابو الحسن جاؤ اور اسے کھینچ کر لاؤ، جس طرح بکری اپنے دودھ دوہنے والے کے پاس لائی جاتی ہے. پس حضرت علی مرتضیٰ گئے اور اس کے کان اور جبڑے پکڑے ہوئے لائے، یہاں تک کہ وہ حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 بار لعنت بھیجی اور مولا سے فرمایا کہ اس کو ایک طرف لے جا کر بٹھا دو تا وقتے کے کچھ لوگ مہاجرین و انصار کی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. تب حضور نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ شخص اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا، اور اس کے سبب سے اس کے صلب سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کے فتنے کا دھواں اس قدر بلند ہوگا کہ وہ سارے جہان پر چھا جائے گا. اس وقت ایک شخص نے مسلمانوں میں سے کہا کہ اللہ اور ان کے رسول سچے ہیں، مگر اس کی کیا ہستی ہے کہ ایسا کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی ہوگا، اور اس دن تم میں سے بعض لوگ اس کی پیروی کریں گے. حوالہ ہے مرویات علامہ ہیثمی، یا یہ مرویات ہے یا یہ مردیات ہے، لیکن کیونکہ وہ دال اور واو کا پتہ نہیں چلتا. اور اب ہم پڑھتے ہیں 29ویں حدیث 29 حدیث. لکھا ہے کہ اور یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کاف عین بے کعب ابن اجرا عین جیم رہ سے فرمایا کہ اللہ تجھے بدکاروں اور احمقوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے. پھر فرمایا کہ میرے بعد ایسے حکام ہوں گے جو میری ہدایت کے
پیرو اور میری سنت پر عامل نہ ہوں گے۔ اب 30 حدیث ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ثبوت اور صحت کو پہنچ چکے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت صفحا، سین فے دو چشمی ہے، الف کے اوپر بڑا مد ہے اور ساتھ ہی حمزہ ہے، صفحا قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ احادیث کا چیپٹر مکمل ہوا۔ اب پیج 23 پر ہم ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور معاویہ۔ لکھا ہے یہاں پہ نمبر وار لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو جب اپنے بھائی محمد ابی بکر رضی اللہ کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تو آپ نہایت بے تاب ہو گئیں اور آپ نے ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن العاص پر بد دعا وہ کیا کرتی تھیں۔ حوالہ ہے المختصر فی اخبار البشر۔ یہ المختصر لکھا ہے یا یہ المنحقر، بہرحال یہ سمجھ میں نہیں آ رہے نقطوں کا، فی اخبار البشر۔ چلتے ہیں نمبر 2 کے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی نمبر 2 پہ لکھی ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت اسود ابن یزید سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے عرض کیا کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ طلقہ میں توئے لام قاف الف حمزہ میں ایک شخص یعنی معاویہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، یہ اللہ کی سلطنت ہے، وہ نیک اور بد دونوں کو دیتے ہیں۔ دیکھو فرعون نے مصر کی بادشاہی کی۔ حوالہ ہے در منشور۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین کے اس کلام میں 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ معاویہ سرور کائنات کے اصحاب میں داخل نہیں ہے، اس لیے وہ آزاد کردہ مجرم یا قیدی ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ معاویہ فاسق و فاجر تھا اور ظالم و سفاک تھا۔ نمبر 3، تیسری بات یہ کہ حضرت ام المومنین نے معاویہ کو فرعون کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کی حالت کو اللہ پاک نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ فرعون کا حال اچھا نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو جہنم میں جا اتارے گا، اور وہ اترنے کی کیسی بری جگہ ہے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن ان کی کیا بری رسوائی ہوگی۔ اور یہاں پہ آخر میں لکھا ہے سورہ ہود۔ اور اب چلیے ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور معاویہ۔ لکھا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ نے معاویہ کو یہ خط لکھ کر بھیجا انورٹڈ کاما خط کی تفصیلات کہ تم لوگ اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول پر لعنت کرتے ہو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت اس لیے وارد ہوتی ہے کہ تم لوگ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعنت کرتے ہو، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ علی علیہ السلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ پس معاویہ اور اس کے اہلکاروں میں سے کسی نے بھی آپ کے مکتوب گرامی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، حالانکہ معاویہ اور اس کے حواریوں کو آپ کی صحت روایت اور آپ کی بلندی مراتب کا بخوبی علم تھا۔ وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حوالہ ہے سامعین کتاب الاقتداز علامہ ابن عبد رہبہ یا ربہ، رے ہے بے ہے یا رے بے ہے۔ چلیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے مولا کائنات علیہ السلام اور معاویہ۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب جنگ نہروان سے فراغت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے کچھ پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا اور تم کو نصرت عطا فرمائی، اب تم فوراً معاویہ اور اس کے یاروں اور مددگاروں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ یہ لوگ گروہ قاسطین، قاف الف سین تو یہ نون قاسطین سے ہیں، جنہوں نے کتاب خدا کو پس پشت پھینک دیا ہے اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت کو خرید لیا ہے۔ بس کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو جانتے اور پہچانتے۔
بریکٹ میں لکھا ہے خطبات علی علیہ السلام. پھر لکھا ہے کہ پھر ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا. یہاں پہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہے کہ پھر ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا، تم پرہیزگاری اختیار کرو اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی ہے اور نور خدا کے بجھانے کا ارادہ کیا ہے. تم ان خطا کار لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اولیاء کو قتل کیا ہے اور دین خدا کو بدل دیا ہے. وہ لوگ کتاب اللہ کے پڑھنے والے نہیں ہیں اور نہ عالم دین ہیں اور نہ قرآن و حدیث کے مطالب و معنی کو جانتے ہیں اور نہ با اعتبار دین اس امر خلافت کے مستحق و سردار ہیں اور نہ سبقت اسلام کی وجہ سے ان کی کوئی فضیلت ہے. تیسرے نمبر پہ سامعین لکھا ہے کہ معاویہ، عمر ابن العاص اور ابن ابی معیط میم عین یہ نہ تو دیندار ہیں اور نہ اصحاب قرآن میں ان کو بنسبت تمہارے اچھی طرح پہچانتا ہوں. میں نے بچپنے اور جوانی دونوں حالتوں میں ان کی صحبت اٹھائی ہے، بس میں نے ان کو بچوں میں بھی بدترین پایا اور مردوں میں بھی نہایت ہی برا پایا. حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے دشمن کو ہم سے شرعی اور دینی مسئلہ دریافت کرنے کی توفیق بخشی. حوالہ لکھا ہے تاریخ الخلفاء از علامہ جلال الدین سیوطی، سین یہ واؤ توئے چھوٹی یہ. پانچویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم شریف اور رئیس ہیں اور ہمارا زمانہ اولیاء انبیاء ہیں اور ہمارا گروہ خدا ہے اور ہمارے باغی کا گروہ شیطان کا گروہ ہے. بس وہ شخص جو ہمارے اور ہمارے دشمن کے مساوی اور برابر ہونے کا قائل ہو وہ ہم سے نہیں ہے. پھر لکھا ہے چھٹے نمبر پہ لکھا ہے مذکورہ بالا عبارت علامہ ماوردی میم الف واورے یا مادردی ہے یا ماوردی کی کتاب ادب الدنیا والدین کی ہے کہ ایک شخص نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ میں حضور کو بھی دوست رکھتا ہوں اور معاویہ کو بھی دوست رکھتا ہوں. اس کو سن کر حضور نے فرمایا کہ تو اس وقت کانا ہے، یا تو بالکل اچھا ہو جا یا بالکل اندھا ہو جا. ساتویں نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے دشمن کا دوست میری دشمنی میں داخل ہے. لکھا ہے یعنی کہ جو میرے دشمن معاویہ کا دوست ہے وہ دراصل میرا دشمن ہے اور میں اس کا دوست ہوں جو میرے دوست کے ساتھ دوستی رکھے. بس تو میرے نزدیک نہ ہو اس لیے کہ تو میرے دشمن کا دوست ہے، کیونکہ جو تیرے دل میں ہے وہ بلا شبہ خلوص اور محبت سے دور ہے. یعنی جب کہ تو میرے دشمن کا دوست ہے تو تیرے دل میں نہ میری محبت ہو سکتی ہے اور نہ میری جانب سے خلوص ہو سکتا ہے. سامعین اب لکھا ہے ہیڈنگ معاویہ کے متعلق حضرت عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت کا کلام. یہ جو کلام ہے یہ عربی میں ہے اور زیر زبر پیش نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہاں پہ نیچے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تفصیلات لکھی ہیں، یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اے قاصد تو ظالموں کے سردار معاویہ ابن حرب کو میرے کلام کا متن پہنچا دے. وہ معاویہ جو ہندا کا بیٹا اور سخر کی اولاد سواد خیرے کی اولاد ہے، اللہ اس مرد حرامی پر لعنت کرے. اور معاویہ ہم لوگوں نے تیری حکومت میں زبردستی موت کی تکلیف اٹھائی ہے. افسوس شرفا اور شرفا کی اولاد کا خاتمہ ہو گیا. وہ کون؟ امیر المومنین جناب حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار جو تیرے دادا کے سر کو شمشیر براں سے شگافتہ کرنے والے تھے. ہم مصائب پر صابر و شاکر ہیں اور قیامت کے دن تک جو جھگڑنے کا دن ہے تجھے مہلت دیتے ہیں. اب ہم سامعین پیج 27 پر آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے معاویہ اور بنی امیہ کے متعلق امام فخر الدین رازی کا فیصلہ. لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ کو لیا ہے. حوالہ بریکٹ پہ لکھا ہے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی. پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ کے متعلق حضرت علامہ احمد بحیقی کا فیصلہ. یہ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ روضۃ النجات کا ہے کہ معاویہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا تھا تاکہ وہ اس سے خارج ہوتا، بلکہ وہ حضور سرور کائنات کی حضوری میں
کفر سے نفاق کی طرف آیا تھا اور حضور کی روپوشی کے بعد پھر اپنے اصل یعنی کفر کی طرف پلٹ گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ معاویہ کو حضور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام پر اس لیے غلبہ ہو گیا کہ اس کو اپنی حاجت کے پورا کرنے میں کوئی امر مانے نہ ہوتا تھا، اور اس کی غرض محض یہ ہوتی تھی کہ اس کا مقصد کسی نہ کسی طور پر حاصل ہو جائے، خواہ وہ طریقہ حلال ہو یا حرام۔ وہ اپنے مطلب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ تو کچھ دین کی پرواہ کرتا تھا اور نہ اسے غضب پروردگار کی کوئی فکر تھی۔ حوالہ ہے محاضرات از علامہ راغب اصفہانی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضور سرور کائنات کا آخری فیصلہ۔ لکھا ہے کہ خدا بندہ تو اس کو دوست رکھ جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے۔ اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمن کو اللہ دشمن رکھتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ لعنت کے متعلق علماء کا اختلاف۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے چند حدیثوں کی بنا پر اس بات کی ممانعت کی ہے کہ کسی شخص معین پر لعنت کرنا ازروع اسلام ناجائز اور ناروا ہے۔ وہ حدیثیں جن کی بنیاد پر یہ حضرات لعنت کرنے کو منع فرماتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1، گالیاں بکنا اور طعن و تشنے کرنا اور لعنت و ملامت کرنا مومن کا شعار نہیں۔ نمبر 2، میں لعنت کرنے والا مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر لکھا ہے احادیث مذکورہ بالا کے متعلق 2 اہم باتوں کے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ حدیثیں بظاہر مطلق لعن کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، چاہے وہ شخص معین ہو یا غیر معین، اور بالخصوص شخص معین پر لعنت کرنے کی ممانعت کسی بھی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان حدیث کے معنی مطلق کے لیے جائیں اور ان کے معنی اور مفہوم کو مقید نہ کیا جائے تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اختلاف اور تعارض پیدا ہو جائے گا۔ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ خدائے قدوس اپنے کلام مقدس میں جا بجا اپنے بدکار بندوں پر لعنت فرماتے ہیں، جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں آیات قرآنیہ کو نقل کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ خود حضور سرور کائنات نے بھی ایسے لوگوں پر نام بنام لعنت کی ہے جو حالت اسلام میں ہی فوت ہوئے، جیسے کہ ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن العاص، سہیل ابن عمر، ابو العاور ابو العاور الف بے واو الف لام الف عین واو رے، ابو العاور سلمہ، پھر ہے حکم ابن ابی العاص اور اس کا بیٹا مروان، جس کی تفصیلات اس رسالے کے شروع میں اور نیز میری دیگر تصنیفات مولا اور معاویہ کی صحابیت اور قول فیصل وغیرہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سے جلیل القدر صحابہ نے بھی بہت سے لوگوں پر اظہار نام کے ساتھ لعنت کی ہے، جیسے معاویہ، عمرو بن عاص، ضحاکہ ابن یزید، بصر ابن ارتات، الف رے توئے الف تے گولتا، پھر ہے ولید، پھر ہے کہ زیاد اور حجاج ابن یوسف وغیرہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور حسان ابن ثابت نے معاویہ کی ماں ہندہ بنت عتبہ عین تے بے ہے عتبہ ہے یا عتبہ اور معاویہ کے باپ ابو سفیان پر، جبکہ وہ اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدافعت کرتے تھے، لعنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لعنت کو ان کی زبان سے سنا اور نہ روکا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کیا، چنانچہ من جملہ آپ نے دیگر اشعار کے ایک شعر یہ بھی ہے، دوبارہ اس جملے کو پڑھتی ہوں، کوئی اعتراض کیا اور نہ روکا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کیا، چنانچہ من جملہ آپ کے دیگر اشعار کے ایک شعر یہ بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا ہے۔ ایک شعر عربی میں ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہندہ اور اس کے شوہر ابو سفیان پر لعنت کرے، وہ ہندہ جس کی شرمگاہ بہت بڑی ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خالد بن ولید پر، جبکہ اس نے مالک ابن نویرہ
کو قتل کر ڈالا تھا، لعنت کی ہے۔ ہم صفحہ 30 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے بلال پر 3 مرتبہ لعنت کی ہے، جیسا کہ علامہ ابن ابو البر نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے عمر بن عبید کی نسبت جو زاہد موجود ہے یہ فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے۔ محمد ابن حسن نے جو اصحاب امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ سے ہیں فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدا عمر ابن عبید پر لعنت کرے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علامہ ابن جوزی نے حضرت قاضی ابو یعلا، یہ عین لام چھوٹی اس پہ کھڑا الف ہے، ابو یعلا سے بسند صالح ابن احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے کہ ایک قوم ہم کو یزید کی محبت کی تلقین کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید سے کیوں کر محبت کر سکتا ہے؟ ہم اس شخص پر کیوں نہ لعنت کریں جس پر خدا نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟ میں نے کہا کہ خدا نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اپنے اس قول میں جو کہ پارہ نمبر 26 رکوع 7 سورہ محمد میں، اور پھر کیا یہ قریب، ہم یہ پڑھ لیں ترجمہ، پھر کیا یہ قریب ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرو اور قطع رحمی بھی کرو، یہی لوگ تو وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے خلق افعال عباد کے بارے میں، خیلام قاف خلق افعال عباد کے بارے میں وکی کا یہ قول نقل کیا ہے، واو کاف یہ عین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بشر مریسی بے شین رے میم رے یہ سین چھوٹی ہے پر بشر مریسی پر خدا کی لعنت ہو، وہ یہودی ہے یا نصرانی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا باپ یا دادا نصرانی تھا، وہ خود تو مسلمان تھا۔ پھر لکھا ہے وکی نے جواب دیا، واو کاف یہ عین، اس نے جواب دیا کہ اس پر اور اس کے اصحاب پر خدا کی لعنت۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ بکر ابن حماد اور قاضی ابو طیب اور ابو المظفر نے عمران بن حتان خارجی پر اپنے ان اشعار میں لعنت کی ہے کہ جو اس کے ان اشعار کی رد میں لکھے گئے ہیں جنہیں اس نے شقی ترین اولین و آخرین ابن ملجم قاتل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں نظم کیے ہیں۔ پھر لکھا ہے یحییٰ ابن معین نے حسین ابن علی کرابسی کاف رے الف بے سین چھوٹی کرابسی شافعی بغدادی پر لعنت کی ہے، جیسا کہ تہذیب میں مذکور ہے۔ علامہ ابن عساکر نے قیس بن عازم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منبر کوفہ پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک قریش کے دونوں فاجر ترین قبیلوں پر لعنت کریں جن سے بنی امیہ اور بنی مغیرہ مراد ہیں۔ پھر اصحاب امام ابو حنیفہ کا یہ شعر مشہور ہے اور جس کا مطلب ہے کہ یعنی بالو کے بے الف لام واو اور بالو ہی لکھا ہے، بالو کے ذرات کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو اور اس شخص پر کہ جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے۔ پھر لکھا ہے کہ غزیے کے مسلمانوں میں یہ طریقہ برابر جاری رہا ہے کہ جب وہ کسی شخص کی ایسی معصیت یا برائی پر مطلع ہوتے تھے کہ جو لعنت کرنے کو مقتضی میم قاف تے زواد چھوٹی مقتضی ہو تو وہ اس پر لعنت کرتے تھے، اور حدیث اور تواریخ اور سیرت کی کتابیں اس مطلب سے بھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا طالبان حق و تحقیق اور ارباب عدل و ایمان سے گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کی کثرت اور ان لوگوں کی چیخ و پکار سے کوئی حول و ہراس میں مبتلا نہ ہوں جو شخص معین پر لعنت کرنے کی ممانعت کرتے ہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رسول اصحاب باصفا اکابرین اسلام اور سلف سین لامف صالحین کے اقوال سے ان کے قول کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور حقیقی ہدایت وہی ہے اور اصلی دین وہی ہے۔
پھر لکھا ہے اصلی دین وہی ہے جو اللہ، رسول اور اصحاب باصفا سے صادر ہو۔ اب آگے ہم آ گئے ہیں پیج 32 پر۔ یہاں پہ مزید لکھا ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ علم وہی ہے جو خدا اور رسول کا فرمودہ ہے، بشرطے کہ وہ ثبوت کو پہنچ جائے۔ پھر لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم کے اس قول کو اپنے پیش نظر رکھیں جو کہ پارہ نمبر 18 سورہ نور میں ہے کہ پس ان لوگوں کو جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالف کرتے ہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ یہ پارہ 18 سورہ نور کا ہم نے پڑھا۔ لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تلقین کی ہے کہ مسلمانوں تمہیں اس بات سے پرہیز کرنا اور بچنا لازم ہے کہ کہیں قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم کسی فقی یا فتویٰ دینے والے کا قول نہ مان لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سب سے بڑے امام مذہب اور امام فقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کھلے لفظوں میں اپنے مقلدین کو تاکیداً یہ بات تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کا یہ فرمان مشہور و معروف ہے کہ یعنی اگر میرا کوئی قول رسول اللہ کے قول کے خلاف ہو تو قول رسول اللہ کو مانو اور میرا قول چھوڑ دو۔ پھر لکھا ہے کہ علماء محققین اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام مجتہدین، تمام فقہا اور سارے فتویٰ نویس کسی قول پر اتفاق اور اجماع کر لیں اور ان کا وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو تو ایسی حالت میں قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اجتماع فقہا و مجتہدین جنگل میں گوز شتر کے مثال ہے، گاف واوزے شین تیرے کے مثال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ سید الوسی نے جلاء ہجے کرتی ہوں میں کیونکہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، جلاء العین الف یہ عین نون یہ نون میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ابن عباس سے مسئلہ متع میں بحث و مناظرہ کر رہے تھے۔ مناظرہ آپ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے اقوال بیان کرنے لگا۔ یہاں پر لکھا ہے مناظر آپ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے اقوال بیان کرنے لگا۔ آپ اس پر خفا ہو گئے اور فرمایا کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تم سے کہتا ہوں قال رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ قال ابو بکر و قال عمر، کہ ابو بکر نے کہا اور عمر نے کہا۔ مسلمانوں، بس یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ کا اسلام اور ایمان صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس نقطۂ خاص کو اپنے ذہن میں رکھا تو آپ راہ راست اور صراط مستقیم پر ہیں اور رہیں گے، اور آپ نے اس کے خلاف عمل کیا تو آپ راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جائیں گے اور دین و دنیا دونوں کو ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے۔ غور فرمائیے کہ حضرت ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ بے شک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہم سے زیادہ عالم اور افضل تھے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ان کے قول پر نہ ہوتی تو کبھی نہ کہتے۔ اب لکھا ہے کہ اگر فقہا اور فتویٰ نویسوں کے اقوال اور فتاوی کو ماننے اور منوانے کے لیے یہی دروازہ کھول دیا جائے تو فرمان خدا اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی واجب ہو گئی، اور ہر امام و ہر پیشوا، ہر پیر اور ہر مشائخ اپنے پیروکاروں اور مریدوں میں وہی منزلت حاصل کر لے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں حاصل ہے، اور اس میں دین کا بدل دینا اور شریعت کا متغیر کر دینا لازم آتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اس کے مشابہ ہے جس کا اللہ پاک نے نصارہ پر اپنے اس قول کریم میں عیب لگایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ ارشاد ہوتا ہے کہ نصارہ نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے۔ وجہ شبہ بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ نصارہ نے اپنے عمل، اپنے زاہدوں، اپنے درویشوں اور اپنے پیروں کی پرستش تو نہ کی تھی، صرف اتنا کیا تھا اور کرتے تھے کہ ان کے اقوال کو حجت مانتے تھے۔
اور انہی اقوال کو اپنا دین بناتے تھے۔ صرف اتنی سی بات پر اللہ نے ان پر عیب لگایا اور ان کے اس فعل کا نام اپنے علماء اور اپنے پیروں کی عبادت اور پرستش رکھا۔ بس اگر ہم بھی اقوال خدا اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے پیروں کے اقوال کو مانیں گے اور فتویٰ نویسوں کے فتووں کو اپنا دین بنائیں گے اور انہیں اپنے عقائد کی بنیاد قرار دیں گے تو ہم پر بھی یقیناً از روئے قرآن اللہ کی طرف سے یہی عیب لگے گا اور ہم بھی نصارہ کی طرح اپنے علماء اور اپنے پیروں کے ہی بندے اور پجاری بن جائیں گے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ علامہ ابن قیم اپنی کتاب اعلام الموقعین، ہجے کرتی ہوں، الف پہ پیش ہے، عین لام الف میم، الف لام میم واو قاف عین یہ نون میں فرماتے ہیں کہ تابعین کے فتووں کے مقابلے میں صحابہ کے فتاویٰ کا اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ تبع تابعین کے فتووں کے مقابلے میں تابعین کے فتووں کا اختیار کرنا اولیٰ ہے، اور اسی طرح ہر اگلے کے فتاویٰ کا ہر پچھلے کے فتاویٰ پر ترجیح دینا اولیٰ ہوگا۔ غرض یہ کہ جس مفتی کا زمانہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قریب ہوتا جائے گا اسی قدر حق و ثواب کا زیادہ غلبہ ہوگا۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جس نے عوام کو کیا اکثر خواص تک جس سے ناواقف ہیں، اور وہ یہ کہ سارے مفتی اور فقہا ایک ہی طرح کے نہیں بلکہ ان کے مراتب اور مدارج میں بہت فرق ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نہایت ہی ادنا ہے۔ چنانچہ غایت الافطار ترجمہ زر مختار کے دیباچے میں مرقوم ہے کہ فقہا کے 7 طبقات ہیں، 7، جنہیں مراتب ثابتہ سین بے تے ہے کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: پہلا طبقہ مجتہدین شرع کا ہے کہ جنہوں نے شریعت کے قواعد کو بنایا اور اصول کو مقرر کیا، ان کو دلائل اربع یعنی کہ کتاب سنت اور اجماع اور قیاس سے میم سین تے نون بے توئے مستنبت کیا ہے۔ پھر لکھا ہے ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام مذہب اور امام فقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک اور امام حنبل رحمہ اللہ اسی طبقہ اولیٰ کے مجتہدین ہیں اور وہ اپنے اجتہاد میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذہب کا ہے جنہوں نے دلائل اربعہ سے شریعت کے اکثر احکام کو نکالا مگر انہی قواعد کے مطابق جو حضرت امام اعظم نے ٹھہرائے تھے۔ یہ حضرات صحابہ امام اعظم ہیں، گرچہ صاحبین یعنی امام یوسف اور امام محمد نے بعض فروعی فیر واو عین چھوٹی فروعی احکام میں اپنے استاد امام اعظم سے اختلاف کیا، لیکن قواعد اور اصول میں انہی کے تابع رہے۔ تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کا ہے۔ ان حضرات نے امام ابو حنیفہ کے قواعد کے مطابق ان مسائل اور احکام کا استنباط کیا ہے کہ جن کی روایت امام اعظم سے نہیں ہے۔ یہ تو قواعد اور اصول میں حضرت امام اعظم کے ہی تابع ہیں اور انہوں نے کسی اصولی یا فروعی مسئلے میں حضرت امام اعظم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جزاف جیم زواد اور اس پہ تشدید الف فے جزاف تحتاری نام ہی ہے، یہ توئے ہے، توئے الف زے چھوٹی تحتازی، ابو الحسن کرخی، سرخسی، حلوائی، بزودی، قاضی خان اور ان کے مثل اور دیگر فقہا اسی طبقے کے مجتہد ہیں۔ لکھا ہے چوتھا طبقہ اصحاب تخریص کا ہے، تے خے رے یہ جیم تخریج کا ہے، جیسے امام فخر الدین رازی وغیرہ حضرات
امام اعظم یا اصحاب اعظم کے پہلودار اقوال کی تفصیل کرتے ہیں اور اسی پر قادر ہیں اور اجتہاد پر بالکل قادر نہیں ہیں۔ ہدایہ میں جو بعض مواقع اور تخریج رازی کا ذکر آیا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ پانچواں طبقہ اصحاب تربیہ کا ہے، تیرے بے یہ عین کا ہے، جیسے ابو الحسن قدوری قاف دال واو رے چھوٹی اور صاحب ہدایہ وغیرہ۔ یہ حضرات روایت کو دوسری روایت پر تفضیل تے فے زواد یہ لام دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ کون سا قول اول ہے اور یا کون سی روایت زیادہ صحیح ہے۔ چھٹا طبقہ ہے مقلدوں کا، کہ جیسے کہ صاحب کنز کاف نون زے، صاحب کنز، صاحب مختار، صاحب وقایا یا دقایا اور صاحب مجمعہ۔ یہ حضرات اپنی کتابوں میں اقوال مردہ اور روایات ضعیفہ کو نقل نہیں کرتے۔ اور ساتواں طبقہ حاطب اللیل کا ہے، یہ حضرات رات کے لکڑہارے ہیں جو گیلی اور سوکھی لکڑی میں تمیز نہیں کرتے اور دبلے اور موٹے میں فرق نہیں کرتے، جو روایات پا جاتے ہیں انہی کو جمع کر لیتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں یہی ہیں فقہا کے وہ طبقات کے جو فقہ کی اونچی کتابوں میں مرقوم ہیں، اور اب وہ 17 بزرگان دین جنہوں نے معاویہ کے فضائل پر شہادتیں دی ہیں اور مجھے جی بھر کے اپنی تحریروں میں کوسا ہے اور گالیاں دی ہیں، وہ مذکورہ بالا طبقات میں سے کس طبقے کے اندر شمار کیے جائیں گے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور پھر میرے دوست مفتی آگرہ صاحب اور نیز بہار شریعت کے لکھنے والے ان طبقات مذکورہ بالا میں سے کس طبقے کے اندر لیے جائیں گے اس پر بھی غور کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ اور اب اس موقع پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ 35 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم یہاں پہ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور اسی کے اگلے جو لائنیں ہیں یعنی کہ اگلا پیراگراف ہے صفحہ 36 ہے، یہیں سے اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔